واہ واہ میرے رضا، واہ واہ میرے رضا سچے واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبعد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وصفينا ومولانا محمد وبارك صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ اجمعین کریم، جو کہ آپ چوتھے خلیفہ ہوئے اسلام میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک علی اور لقب اسد اللہ حیدر اور مرتضیٰ کائنات ابو الحسن اور ابو تراب نسب آپ کا رسول خدا سے بہت قریب ہے. پھر آپ کے والد ابو طالب جن کا نام عبد المناف تھا اور رسول خدا کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں بھائی ہیں. والد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فاطمہ بنت اسد بن حاسم تھی. ماں باپ دونوں کی طرف سے آپ حاسم تھے. اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ام المومنین ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لایا. اب بچوں میں سب سے پہلے اسلام آپ مولا کائنات نے لایا. آپ کا اسلام لانے میں کچھ لوگ لکھتے ہیں، بعض لوگ، کہ 8 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. کچھ لکھتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں کیا، کچھ لکھتے ہیں اس سے کم عمر میں بھی کیا. آپ کا نکاح رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، اور ان سے آپ کی اولاد بھی ہوئے. امام حسن و حسین آپ کی پہلی زوجہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھی، اور حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا. جب حضرت فاطمہ کا انتقال جب ہو گیا تب آپ نے دوسرا نکاح کیا، اور ان میں سے بھی آپ کا اولاد ہوا. لیکن سب اولاد کا میں تذکرہ نہیں کروں گا. جو رافضی جو بھوگتے ہیں اس پہ کہنا چاہوں گا، جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عثمان کو وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی کو وہ لوگ گالیاں دیا کرتے تھے خطبے سے، منبر رسول سے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو علی کو گالی دے، علی اپنا بیٹا کا نام ان کے نام کے ساتھ کیسے رکھے؟ آپ کی جو دوسری زوجہ تھی ان میں سے آپ نے اپنا بیٹا کا نام حضرت عباس بھی رکھا، حضرت عثمان بھی رکھا، حضرت ابو بکر بھی رکھا، اور حضرت عمر بھی نام رکھا. عمر، ابو بکر اور عثمان نام رکھا آپ نے. لیکن پھر بھی جب ان سب دلیل ان کو دکھایا جائے تو اس کو وہ لوگ انکار ہی کرتے ہیں. آپ کا تو مرتبہ شیر خدا، آپ کو جنگ احد کے موقع پہ آپ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا، اللہ کا شیر آپ کو کہا گیا. آپ ہی فاتحی خیبر ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بعد آپ خلیفہ ہوئے. ہم لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ جو ہے علی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت سنی ہی ہے جو علی سے محبت کرتے ہیں. اور جتنی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم اتنا ہی محبت کرتے ہیں، بلکہ علی کی محبت میں ہم علی کو خدا کا درجہ تک نہیں پہنچاتے. علی کی محبت میں لوگ علی کو نبوت کے دروازے پہ نہیں پہنچاتے. ایک حدیث پاک یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میرے امت میں سے
سے 2 لوگ ایسے ہوں گے جو تمہاری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ مولا علی رسول خدا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ 2 لوگ کون ہوں گے جو میرے وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی ان میں سے ایک لوگ ہوں گے وہ جو تمہیں تمہاری محبت تم کو خدا کے درجہ تک نبوت کے دروازے تک تم کو لے جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے۔ اور ان میں سے صحابہ کا گستاخی بھی کریں گے، تمہارا جو حدیث جو تم سے منسوب نہیں ہوگا وہ بھی تمہارا قول وہ بتائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ جن کو آج دیکھا جائے جو رافضی ہے، جن کو آج شیعہ کہا جاتا ہے، وہی ہے جو حضرت علی کو مرتبہ میں اتنا پہنچا دیتے ہیں کہ کتنے بات سیاہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جبریل آئے تھے نبوت دینے علی کو لیکن غلطی سے دے دیا مصطفیٰ کو۔ کتنا بات سیاہ لوگ یہ سب اپنی طرف سے من گھڑت کہانی بتاتا ہے۔ ایک آڈیو میں نے دیکھا، میرے پاس ہے نہیں، اگر ہوتا تو میں سب کو دکھاتا کہ ایک شیعہ عالم جو ہے، سب شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب شیعہ نبوت تک علی کو نہیں پہنچاتا ہے، لیکن بعض شیعہ جو ہے جو مولا علی کو نبوت کا دروازہ تک ہی نہیں بلکہ خدا کا دروازہ تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک شیعہ کا میں نے بیان سنا، دیکھا کہ کہتا ہے علی ہی اللہ ہے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ استغفر۔ دیکھو یہ محبت میں کتنا گر گیا علی کا کہ علی کو ہی اللہ بتا دیا، کہنے لگے مصطفیٰ کا معراج اللہ ہے اور اللہ کا معراج علی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة۔ بتائیے لوگ علی کی محبت میں اس طریقہ سے ڈوب گئے ہیں کہ علی کو اللہ سے ملا رہے۔ سوچئے ان لوگ نے کتنا بڑا بات کہا کہ علی کا مصطفیٰ کا معراج اللہ ہے، مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا معراج میں، اور علی اللہ کا معراج علی ہے، معاذ اللہ، علی ہی اللہ ہے۔ اس طریقہ کا یہ لوگ الفاظ، یہ تو ڈائریکٹ کھلے عام شرک ہے۔ جس نے یہ جملہ استعمال کیا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اب اسے اگر کوئی مسلمان سمجھے، اس کا علم پہ شک کا، اس کا عقیدہ پہ شک کا، تو وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہم لوگ علی سے محبت اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم ہرگز علی کو نبوت تک نہیں پہنچاتے، ہم ہرگز علی کو خدا تک نہیں پہنچاتے، ہم ہرگز علی کی محبت میں کسی دوسرے صحابی کا گستاخی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، لیکن رافضی جو ہے حضرت علی کی محبت میں حضرت علی کو بڑا بتانے کے لیے دوسرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں انہیں قیامت کے دن 80 کوڑے ماروں گا۔ دیکھا جائے تو علی کا ایک کوڑا تو برداشت نہ ہو سکے، 80 کوڑا یہ کہاں سے برداشت کریں گے؟ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو تمہیں محبت نہیں کریں گے، یہاں تک اہل بیت کا بھی انکار کریں گے اور تم سے بغض رکھیں گے، وہ خارجی ہے جو اہل بیت اور علی کو نہیں مانتا، علی کو نہیں مانتا۔ تو یہ 2 لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، جن کا بشارت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا۔ ہم شیر خدا علی کو ولایت کا تاجدار کہتے ہیں، ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الاولیاء کہتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ علی کو ہم نبوت کے دروازے تک پہنچا دیں۔ نبوت کا دروازہ الگ ہے، ولایت کا دروازہ الگ ہے۔ ولایت نبوت کے دروازے پر نہیں جا سکتا، لیکن وہ لوگ علی کی محبت اور ولایت کو نبوت تک پہنچا دیتے ہیں۔ محبت اتنے ہی کرو جتنی محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ محبت اس سے اتنا ہی کرو جس سے کرنے کا جتنا حکم دیا گیا۔ ہرگز نہیں کہ ہم محبت اس طریقے سے ڈوب جائے کہ اس کی محبت کو ہم اعلیٰ مقام دے دیں، نبیوں سے بھی افضل کہہ دیں، معاذ اللہ۔ ارے یہاں تک یہ گستاخی کرتے ہیں کہ ایک شیعہ، اس کے نام مجھے یاد نہیں رہا، وہ اپنی کلپ میں کہہ رہا تھا کہ پورا دنیا کے باپ آدم علیہ السلام ہے اور آدم کے بھی باپ علی ہے، معاذ اللہ۔ اس طریقہ کے الفاظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، یعنی علی کی محبت میں اس طریقہ سے یہ لوگ ڈوب گئے ہیں کہ ان کو نبی اور علی میں فرق بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی علی میں فرق، صحابہ کے تو شان یہ گستاخی کرتے ہی ہیں، صحابہ کے سامنے بھوکتے ہیں، اب نبیوں کے بھی شان میں یہ لوگ گستاخیاں کرنا شروع کر دیے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے شیعہ کو غلط کہنے کا، کیا ضرورت ہے اسے غلط کہنے کا، کیا ضرورت ہے فلک کو غلط کہنے کا؟ اگر غلط کہنا چھوڑ دیا تو یہ لوگ اور بھی اپنا منمانی کرنا شروع کر دیں گے، اور بھی لوگ اپنا منمانی کرنا شروع کر دیں گے۔
ہم ہی وہ لوگ ہیں جو علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. ہر حق چار یار ہیں، ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں اور میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طرح ہے. جو ستارہ کو فالو کرتے ہوئے سمندر میں اتر گیا کشتی لے کے، انشاءاللہ وہ اپنا منزل مقام پا گیا. لیکن جو کشتی میں سوار ہو گیا، ستارہ کو فالو نہیں کیا، وہ وہیں پڑی چکر کھاتے رہ جائے گا، بھٹک جائے گا، لیکن منزل تک نہیں پہنچے گا. اور جس نے ستارہ کو فالو کیا، کشتی میں نہ بیٹھا، وہ بیچ راستے ہی میں ڈوب جائے گا. بیچ راستہ میں وہ ڈوب جائے گا. اسی لیے منزل پانے کے لیے ستارہ کو بھی فالو کرو اور کشتی میں بھی سوار ہو تو انشاءاللہ تم اپنے مقام تک پہنچ جاؤ گے. ہم ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی مانتے ہیں، اور مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں، انہیں بھی مانتے ہیں. ارے علی کو دیکھنا عبادت، علی کو سننا عبادت، علی کا نام لینا عبادت. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو کچھ صحابہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ جس نے علی کو نہ دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علی کو نہ دیکھ سکے وہ علی کا نام لے یہ بھی عبادت ہے، وہ علی کو سن لے یہ بھی عبادت ہے. علی کا نام لینا عبادت، علی کو سننا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی کو سننا، علی کو دیکھنا، یہ تمام عبادت ہے. ارے علی کا بنا تو ایمان نہیں ہے، علی کا بنا ایمان نہیں ہے. وہی علی شیر خدا جو ہے. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کالے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ علی سے محبت نہیں کرتا. ہم علی سے محبت جتنا ہم کرتے ہیں، جتنا ہم سنیاں کرتے ہیں، جتنا ہم سنی بریلوی کرتے ہیں، اتنا علی سے محبت کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے. کوئی تو علی کا نام لینا کہتا ہے کہ علی کا یا علی مدد کہنا شرک ہے. اب کوئی تو علی کے نام پہ دوسرے صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے. ارے مولا علی جب قیامت کے دن پوچھیں گے کیا میں نے کہا تھا ان کو غلط کہنے کے لیے؟ میرا نام لے کے تم انہیں غلط کہتے تھے تو کیا جواب دو گے؟ مولا علی پوچھیں گے تم نے ابو بکر عمر کو کیوں غلط کہا تو کیا کہو گے؟ ارے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پڑی مجھ سے ابو بکر سے افضل جس نے مجھے کہا میں اسے اپنے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا، اسے قتل کر دو یا وہاں سے نکال دو. علی اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے جو ابو بکر سے افضل مولا علی کو بتائے. جب مولا علی پوچھیں گے قیامت کے دن روز محشر میں تو علی کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو علی کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم سنی ہے یا علی مدد بھی کہتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، علی کو سنتے بھی ہیں، علی کا دن رات نام لیتے ہیں، اور ابو بکر اور عمر عثمان اور معاویہ کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں. لیکن ہم علی کو نہیں محبت کرتے ہیں جتنی محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہرگز ہم علی کی محبت میں، ہرگز ہم علی کی محبت میں رسول کی شان میں نبوت تک ہم لوگ علی کو نہیں پہنچاتے. علی ولایت کا تاجدار ہے، علی ولی اللہ، یہ علی جو ہے اللہ کا ولی ہے، اللہ کا شیر ہے، رسول کا محبوب ہے، داماد پیغمبر ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، حسنین کا بابا ہے. ہم تمام بات کو مانتے ہیں، ہم تمام بات کو اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم ہرگز علی کو نبوت تک نہیں پہنچاتے. علی ولایت کا تاجدار ہے. ارے علی کی محبت کا سننا ہے، علی کی شان سننی ہے، علی کی فضائل سننی ہے. ہم سنیے تو سنو، ہم سناتے ہیں، لیکن ان کی محفل میں جاؤ گے تو یہ تمہیں فضائل اور مولا علی کی شان نہیں سنائیں گے بلکہ صحابہ کا گستاخیاں سنائیں گے. ان کی مجلسوں سے بچو، ان کے محفل میں جانے سے بچو، کیونکہ یہ لوگ آتے ہیں بہت سارے دلیل لے کے آتے ہیں، یہ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. ان کی محفلوں میں جب کوئی سنی جاتا ہے یہ کہتے ہیں
کہ جب سنی کی مسجد میں جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو جیسے میرا پیارا پیارا سنی میٹھا بھائی جب جیسے نماز پڑھتا ہے ہاتھ باندھ کے، تم بھی ان کی طرح ہاتھ وہاں باندھ کے نماز پڑھو اور دکھاؤ کہ ہم شیعہ جو ہے حضرت علی سے کتنا محبت کرتے ہیں، دکھاؤ کہ ہم شیعہ سنی سے کتنا محبت کرتے ہیں، ہم غلط نہیں کہتے، ہم کتنا محبت کرتے ہیں۔ جب وہی بھولا بھالا سنی جب ان کے مجلس میں جانا شروع کر دیتا ہے، اس طریقے کا بات سننا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی ان کا کلمہ پڑھ کے، ان کا کفریہ بات سن کے وہ بھی شیعہ ہو جاتا ہے، رافضی ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ ہو جاتا ہے تو ان کا حقیقت ان کے ساتھ وہ بھی صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کی مجلسوں میں جانے سے بچو، ان کے محفلوں سے بچو، یہ تمہیں اہل بیت کا محبت نہیں سکھاتے، یہ تمہیں اہل بیت کا محبت نہیں سناتے۔ اگر اہل بیت کا ذکر سننا ہے، ان کی محبت سننا ہے تو آؤ پیارو، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم سنیوں کے پاس آؤ، ہم سے اہل بیت کا تذکرہ سنو، ہم سے مولا علی کے بیان سنو، ولادت مولا علی پہ سننا ہے تو آؤ سنو، ہم سنائیں گے تمہیں کہ علی کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کا مرتبہ بیان کرتے رہ جاؤ، قیامت آ سکتا ہے لیکن میرا مولا کا بیان ختم نہیں ہو سکتا، میرا مولا کا تاریخ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ علی کی محبت کیا ہے ہم تمہیں سکھائیں گے، آؤ پیارو سامنے تو بیٹھو، ان کی محفلیں میں نہ جایا کرو، یہ تمہیں علی کی محبت نہیں بتاتے۔ اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی جو ہے میں اس کی ابو بکر عمر نے زبردستی خلافت قائم کیا، مولا علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور حضرت ابو بکر کے ٹائم میں علی نے کیا کیا، علی تو وہاں حاضر تھے نا خلافت کے ٹائم، تو حضرت علی نے کیا تسلیم کیا یا نہیں کیا وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں عالم کے دولہ مالک کل مالک مختار حبیب پروردگار جناب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین ابو بکر صدیق، کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے، اس کے بعد اگر ہے تو عمر ہے، عثمان ہے، اس کے بعد مولا علی ہے۔ لیکن ہم لوگ حضرت علی کا محبت میں حدیث کا انکار نہیں کرتے، جو میرے نبی نے فرمایا وہ حق ہے اور وہ اسی کو مانا جائے گا جو آقا نے فرمایا ہے، تمہارا لکھ دینے سے نہیں مانا جائے گا، جو چاہے لکھ لو ہم اسے نہیں مانیں گے، جو میرے آقا نے فرمایا ہم اسے مانیں گے، کہ نبی نے فرمایا ابو بکر افضل ہے تمام انبیاء کے بعد تو ہم حضرت ابو بکر کو نبی کے بعد سب سے افضل تسلیم کرتے ہیں۔ ہم میرے آقا نے فرمایا کہ علی اور میرا رشتہ ویسے ہی ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کا رشتہ تھا، جو حضرت ہارون تھے وہ نبی تھے، موسیٰ تھے نبی تھے، لیکن بس فرق اتنا ہی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرا بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرا بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، بس فرق اتنا تھا وہ نبی تھے ہارون اور موسیٰ بھی نبی تھے، اور میں نبی ہوں تو ولی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو ان کا رشتہ تھا وہی میرا تمہارا رشتہ ہے علی، ہم اسے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ نبی نے ابو بکر کے لے کے فرمایا ہم اسے بھی تسلیم کیے، اور نبی نے میرے مولا کے لے کے مولا کے اوپر فرمایا اسے بھی ہم نے تسلیم کیا۔ نبی نے فرمایا من کنت المولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کا مطلب ہرگز خلافت نہیں ہے، مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے، جس کا میں دوست، نبی نے فرمایا جس کا میں دوست اس کا علی بھی دوست ہے۔ لیکن نبی نے یہاں خلافت نہیں فرمایا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بعد خلیفہ علی ہوں گے۔ نبی نے کوئی بھی ایک حدیث دیکھا ہو کہ نبی نے فرمایا ہو کہ میرا بعد علی خلیفہ ہے، کوئی بھی ایک حدیث دکھا دو، نبی نے نہیں فرمایا۔ یہ لوگ اپنی طرف سے بکتے ہیں کہ من کنت مولا علی نے عید غدیر کا قوم پہ نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی نبی جب انتقال کر جائیں گے تو ان کے بعد علی خلافت میں حضرت علی کو بیٹھا دینا۔ نبی نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ نبی نے مولا کا مطلب دوست فرمایا، ہاتھ اٹھا کے کہ مجھ سے محبت جو کرتا وہ علی سے بھی محبت کرے۔
جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. لیکن یہ لوگ کہا پتہ مولا کا مطلب خلافت کہاں سے سمجھ لیے. تو مجھے یہ بتاؤ اگر مولا کا مطلب خلافت ہے تو اللہ کو بھی تو مولا کہتا ہے. معاذ اللہ. تو تمہارے نظریہ کے حساب سے اللہ بھی خلیفہ ہوا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ. مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے، خلیفہ نہیں ہوتا. خلیفہ نہیں ہوتا. پہلے تو یہ جملہ کسی اور کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، وہ پڑھتا لیکن سمجھتا نہیں. اب ان کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. یہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اپنے منبر سے حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے. ہم معاویہ کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، محب اہل بیت، کیوں نہیں مانتے؟ تو کہتے ہیں علی سے جنگ کرنے کے لیے، اس لیے ہم نہیں مانتے. تو مجھے یہ بتاؤ جو حضرت علی سے جنگ صفین کا جو واقعہ ہوا تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا بیچ میں جو جنگ ہوا تو یہ جنگ کس معاملے پہ ہوا؟ اختلافی مسئلے پہ ہوا؟ اختلافی مسئلے پہ جنگ ہوا تھا یا دین کے مسئلے پہ جنگ ہوا تھا یا معمودی مسئلے پہ جنگ ہوا تھا؟ کیا حضرت امیر معاویہ نے معاذ اللہ یہ کہا تھا کہ ہم رسول کو نہیں مانتے یا قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے؟ اس معاملے پہ ہوا تھا؟ نہیں، بلکہ حضرت عثمان کے قتل ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش ہوا تھا. تو یہ کوئی اختلافی مسئلہ میں جنگ ہوا تھا. جنگ صفین کا واقعہ انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں میں اس کا ذکر ڈالوں گا. لیکن یہ جو معاملہ ہوا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اگر جنگ ہوا ان کے بیچ میں، حق ہے علی کے ساتھ، حق ہے، اور جس کے جہاں حق ہے وہ علی ہے، نبی نے فرمایا تھا. اور ہم اسے بات اس دن بھی مولا علی حق پہ تھے. لیکن کچھ جاہل لوگ چائے کے ٹپری میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون حق پہ تھا، کون ناحق پہ تھا، کون غلط تھا. میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ روز محشر اگر اللہ تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تیری نماز کتنی ہے، تیری روزے کتنی، تو کیا جواب دو گے؟ تیری عبادتیں کتنی، کیا جواب دو گے؟ اس سے تو شرم سے منہ تمہارا نیچے جھک جائے گا. جب اللہ تعالیٰ یہی سوال کرے گا، تیری عبادت کچھ نہیں، تیری نماز کچھ نہیں، تیرے روزے کچھ نہیں، تو میرے صحابی کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھنے کا کون اچھا ہے، کون صحیح ہے، کون بڑا ہے؟ تو فیصلہ کرنے بیٹھتا تھا تو کیا جواب دو گے؟ رسول خدا ہے، قیامت کا دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ہے، وہ فیصلہ کرے گا. وہ ہے نا، وہ فیصلہ کرنے کے لیے رسول اللہ ان سے بڑے ہیں، اللہ ان سے بڑے ہیں جو فیصلہ کریں گے. تم کون ہوتے ہیں ان کے بیچ میں؟ بس مسلمانوں، سنی، اتنا جان لو کہ علی حق پہ تھے، اور جو واقعہ ہوا وہ رسول پہ چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو. وہ محشر میں سمجھیں گے کہ کیا ہوا تھا، وہ فیصلہ کریں گے کیا ہوا تھا. بس ہمیں اتنا ماننا ہے کہ امیر معاویہ جو ہے وہ صحابی رسول ہے اور ہم انہیں صحابی رسول مانتے ہیں. الحمدللہ. اب جب دوسرے بات پوچھا جائے کہ کیوں تم تسلیم نہیں کرتے، کہتے یزید کا بات ہے. تو یزید نے امام حسین کو قتل کیا تو اس ٹائم کربلا کے جو واقعہ پیش ہوا تو اس ٹائم امیر معاویہ تھے، حضرت امیر معاویہ تھے. تو پھر یہ بات کہنے کا مطلب کیا؟ اب یہی بات نوح علیہ السلام کے سمے میں چلو. نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین کی دعوت دی تو ان کی اولاد نے قبول نہیں کیا. تو اس کا مطلب تم اب معاذ اللہ نبی کو غلط کہو گے کہ نبی نے دعوت صحیح سے نہیں دیا. اب کہو گے نہیں وہ نبی ہے، انہوں نے دیا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان کی غلطی ہے. تو یہاں سے بات تو یہی ہے، تو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یزید نے قتل کیا تو حضرت امیر معاویہ کی کیا غلطی؟ وہ شکی، وہ شیطان امیر معاویہ کا خلافت صحیح سے سنبھال نہ سکا، ان کا تخت صحیح سے سنبھال نہ سکا، تو اس نے امیر معاویہ کی کیا غلطی؟ تو بس ذرا سا بات یہی ہے، ان کو ماننا اننا کچھ نہیں ہے، بس صحابہ کی شان میں بھوکنا ہے. اب حضرت ابو بکر کا جب خلافت قائم ہوا، حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو حضرت علی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا کہ جس نے
جس کو نبی نے ظاہری زندگی میں امام بنا دیا، دنیاوی معلومات میں اس کو امام نہ سمجھنا، یعنی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام نماز بنائیں گے تھے، تو جس کو آپ نے ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے، کون ہے کہ دنیاوی معمولات میں اس کو امام نہ سمجھے، یعنی جس کو نبی نے حضرت علی کہہ رہے کہ حضرت ابو بکر کو جو خلافت دے دیا گیا تو حضرت علی وہاں تھے، اور حضرت علی نے کہا ہے کہ جس کو نبی نے امام بنا دیا، دنیا والوں کی کیا حیثیت تھی جو ان کو امام نہ سمجھے، اس لیے ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنایا، کیونکہ نبی نے ظاہری زندگی میں انہیں اپنا نماز پڑھانے کا حکم دے دیا تھا۔ تو جب خلافت ابو بکر کا قائم ہوا تو حضرت علی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ حضرت عمر کی خلافت میں حضرت عمر کی جب خلافت شروع ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا بھی خلافت تسلیم کیا۔ اب رافضی بھی ان باتوں کی تعویل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کی وزارات آپ کے اور آپ نے ان کے ساتھ اپنی حسن عقیدت اور دلیل محبت کا اظہار اس اہتمام سے کیا کہ اس کے آج رافضی بھی ان باتوں کی تعویل نہیں کر سکتے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت عمر کا بھی خلافت باقی مانا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام بخاری سے بھی روایت کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد امت میں سب سے بہتر ابو بکر، عمر، پھر حضرت عثمان کو بنایا، کہ کہا کہ اے علی، اے ابو بکر، ایک پتھر لاؤ یہاں رکھو۔ پھر حضرت عمر کو بھی کہا، پھر حضرت عثمان کو بھی کہا، اور کہا کہ میرے جانے کے بعد یہ تینوں خلافت پہ ہوں گے، اس کے بعد علی خلیفہ ہوئیں گے، مطلب چوتھا خلیفہ۔ نبی کو علم غیب تھا، نبی تو غیب جاننے والے، نبی نے ظاہری ٹائم میں فرما دیا کہ میرے بعد یہ تین لوگ خلیفہ ہوئیں گے۔ پھر اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، جب نبی نے فرما دیا تو پھر تم کیوں بھوگتے ہو؟ اور امیر معاویہ کا لے کے جو بات یہ لوگ کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے ایک واقعہ سننے حضرت علی سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط میں حضرت علی کو لکھا کہ اما شرفک فی الاسلام وقرا باتک من نبی علیہ السلام فلست ادفعوہ، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کو جو اسلام میں ہے اور آپ کی جو قرابت نبی علیہ السلام سے ہے، میں اس کا ممکن نہیں ہوں۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو خط لکھ کے کہہ رہے کہ اس کا ممکن نہیں ہے۔ پھر جو رافضی کہتے ہیں کہ حضرت علی کو حضرت معاویہ اپنے منبر سے گالیاں دیا کرتے تھے، کہاں گالیاں دیا کرتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ خود لکھتے ہیں، شرح نہج البلاغین میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ سیرت خلفائے راشدین اٹھاؤ اور پڑھو کیا لکھا ہے، سیرت علی مرتضی اٹھاؤ، دیکھو ہر ایک چیز کا دلیل مل جائے گا۔ حضرت علی کا بیچ میں کیا ہوا، ابو بکر کے خلافت کے ٹائم میں تمام چیز کا مل جائے گا، لیکن یہ لوگ ہر چیز کا یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دوسرے موقع پہ جنگ صفین کی بات کی جائے گی، اور جنگ جمال کی بھی بات ہوگی، اور خیبر کا بھی واقعہ اس ٹائم میں آپ لوگوں کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔